بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کل کی فکر آج مت کرو، ورنہ آج کی نیند سکون اور خوبصورتی تینوں چلے جائیں گی۔ زندگی مختصر نہیں ہوتی، بلکہ ہم جینا دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک ہمیں راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو نظر انداز کرتا ہے تو کوئی شکوہ شکایت نہ کریں، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ روزانہ 5 کھجوریں کھانے سے مردانہ کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہو تاکہ خون کی حرکت جسم اور دماغ میں معمول پر آ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، من کانت لہو امراتان فمال الی احدہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل۔ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ کسی ایک کی جانب جھک جائے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی۔ ناظرین، بہت سے لوگ صبح کے وقت طویل عرصے تک بھوکے رہتے ہیں۔ یہ پیٹ کی خرابی، افارہ، سستی اور تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو صبح کے وقت طویل بھوکا رہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کو بیدار ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر کم از کم کچھ کھا لینا چاہیے۔ آپ کو اپنے دانتوں کو برش کرنے کے فوراً بعد گرم پانی بھی پینا چاہیے۔ ماہرین دانت صاف کرنے کے بعد کم از کم ہلکا کھانا کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ چونکہ آپ ساری رات سوتے ہیں، اس لیے آپ کا جسم تقریباً 8 سے 9 گھنٹے تک بغیر خوراک کے چلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ صبح دیر تک بھوکے رہتے ہیں تو امکان ہے کہ آپ دوپہر کے کھانے میں زیادہ کھا لیں گے۔ اس وقت تک بھوکے رہنے سے آپ کا میٹابولزم سست ہو جاتا ہے، جس سے جسم میں چربی جمع ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، جس سے وزن بڑھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح ناشتہ کرنے سے آپ کا میٹابولزم بہتر ہوتا ہے اور آپ کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ صبح ناشتہ نہ کرنے سے ہاضمے کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ لمبے عرصے تک بھوکے رہنے سے پیٹ کے مسائل جیسے گیس اور تیزابیت ہو سکتی ہیں۔ نظام ہاضمہ کی خرابی پیٹ میں درد، بدہضمی اور متلی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ پیٹ کے السر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے جسم کو ضروری غذائی اجزاء نہیں ملے گی، خاص طور پر وٹامنز، معدنیات، پروٹین اور فائبر۔ یہ طویل مدت میں صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ توانائی کھو دیں گے اور آپ کی بیمار ہونے کا امکان بڑھ جائے گا۔ صبح ناشتہ نہ کرنے سے ذہنی یکسوئی اور توجہ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے دماغ کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے گلوکوز ضروری ہے۔ اگر ہم ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے دماغ کو وہ توانائی نہیں ملتی جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم اپنے کام پر توجہ نہیں دے سکتے۔ ہم دن بھر چڑچڑے رہتے ہیں، طلباء خاص طور پر اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے سکتے، اور ملازمین اپنے دفتری کام پر توجہ نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ اس لیے ہیں کہ انہیں کوئی اور نہیں ملا، اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک کوئی اور نہیں آ جاتا، اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ اس لیے ہیں کہ وہ آپ کے سوا کسی اور کو چاہتے ہی نہیں۔ ناظرین، رنگ گورا کرنے کے لیے گلاب کے خشک پتے دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرے کو دھو لیں، سیاہ رنگت صاف ہو جائے گی۔ جیت اور ہار دونوں سے سیکھو۔ جیت تمہیں اعتماد دیتی ہے، مگر ہار تمہیں دانائی عطا کرتی ہے۔ جب جیتو تو عاجزی کے ساتھ خوش ہو جاؤ، اور جب ہارو تو صبر کے ساتھ اور کرو۔ جیت اور ہار دونوں استاد ہیں۔ ایک تمہیں تمہاری طاقت دکھاتا ہے اور دوسرا تمہیں یہ بتاتا ہے کہ کہاں مزید بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر غصہ آ جائے تو پانی پیو اور اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، غصہ جاتا رہے گا۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے کمر کا درد کبھی نہیں اٹھے گا۔ جن لوگوں کو ہر وقت کھانسی کی شکایت رہتی ہو وہ بینگن کا سالن کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی ان کے بالغ ہو جانے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملائے۔ ناظرین، شہد چاٹنے سے فالج کی بیماری قریب نہیں آتی۔ داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت اباہ میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آپ کا معدہ تب ناکارہ ہو جاتا ہے جب آپ کھانے کے بعد لیٹ جاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں۔
گوشت کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پیا کرو۔ دودھ ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہترین ہے۔ اصل کامیابی کبھی نہ گرنے میں نہیں، بلکہ ہر بار گرنے کے بعد مزید سمجھ بوجھ کے ساتھ اٹھنے میں ہے۔ شکر ادا کیجیے ان چیزوں پر جو آپ کے پاس ہیں، کیونکہ شکر کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور روح مطمئن۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو۔ نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصم الجزاء ما عصم البلاء وإن اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا ثواب ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، پھر جو کوئی اس سے راضی و خوش رہے تو وہ اس سے راضی رکھتا ہے، اور جو کوئی اس سے خفا ہو تو وہ بھی اس سے خفا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پیٹ کی چربی وزن کا زیادہ ہونا اور مردانہ کمزوری کا علاج صرف ایک پھل کھانے سے ہے، وہ ہے کھجور۔ سب سے بڑی ذلت اس شوہر کی مقدر میں آتی ہے جس کا بیوی کبھی اپنے شوہر کو سپورٹ نہیں کرتی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مالدار کھاتے ہیں ہم بھی کھا لیتے ہیں، وہ پیتے ہیں ہم بھی پی لیتے ہیں، وہ لباس پہنتے ہیں ہم بھی کچھ نہ کچھ اوڑھ لیتے ہیں، وہ سواریاں چلاتے ہیں اور ہم بھی سواری کر لیتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے پاس مال و متاع کی فراوانی ہے جسے وہ دن رات دیکھتے دکھاتے، اس سے دل بہلاتے اور فخر کرتے ہیں، اور ہم بھی اسے دیکھ لیتے ہیں مگر نگاہ سے آگے نہیں جانے دیتے۔ کل ان کے لیے وہ مال حساب و سوال بنے گا، اور ہم اس حساب کے داغ سے پاک اور بری ہیں۔ وہ مال کے بوجھ تلے دبے ہیں اور ہم قناعت کے سائے میں آزاد و مطمئن ہیں۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے کتمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان اس کا بھی مالک نہیں ہے، تو پھر اس زمین پر بسنے والے انسانوں کو پار کس بات کا، تکبر کس بات کا، اکڑ کس بات کی ہے؟ ہمارے جسم کو صبح کے وقت بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناشتہ چھوڑنا ہمارے بلڈ پریشر کی سطح کو کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے ہم سست اور کمزور محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے دن بھر متحرک رہنے کے لیے ناشتہ ضروری ہے۔ پاؤں کے تلوں پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ ناپ میں زیتون کا تیل اور شہد ملا کر ڈالو، وزن 1 ہفتے میں کم ہو جائے گا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا اکثر غمہ و اذا ابغض عبدا وسع علیہ دنیا۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے غموں کو بڑھا دیتا ہے، اور جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس پر دنیا کو وسیع یعنی پھیلا کر دیتا ہے۔ ناظرین، جس عورت یا مرد کی عمر 40 سال ہو جائے وہ پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کرے۔ اگر قوت مدافعت میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو روزانہ کیلا کھایا کرو، اور اوپر 1 کپ نیم گرم دودھ پیے۔ دوپہر کو 1 گھنٹے کی کیلولا دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک معصوم بچہ رو رہا تھا۔ ماں نے اس طرح اس سے میں کہہ دیا کہ تو مر جائے۔ اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بد دعا کو قبول فرما لیا، مگر بچے کو اس وقت موت نہ دی جب وہ بچہ بڑا ہو تو این جوانی کے عالم میں وہ ماں باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کا سکون بنا۔ جو بھی اس بچے کو جوانی کو دیکھتا وہی حیران رہ جاتا۔ آباء نے عالمی شباب میں جب وہ پھل پک چکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑ لیا۔ میٹھا رسیلا صاف سنہری جوان سا ایک سیب دام سے پریشان زمین پر ٹپکا پڑا، اس کو موت دے دی۔ اب وہی ماں رو رہی تھی کہ میرا جوان بیٹا بچھڑ گیا، مگر اسے بتایا گیا کہ تیری یہ وہی دعا ہے جو تو نے بچے کے لیے مانگی تھی، مگر ہم نے پھل کو اس وقت تک نہ کاٹا، اسے پکنے دیا۔ جب یہ پھل پک چکا اب اسے کاٹا کہ تیرے دل کو اچھی طرح دکھ ہو، اب کیوں روتی ہے؟ یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں بد دعائیں کر دیتی ہے، جب اپنے سامنے دیکھتی ہے کہ بد دعائیں قبول ہوئی تو پھر روتی پھرتی ہے، میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے بیٹے کی زندگی خراب ہو گئی۔ ناظرین، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس شخص کے لیے
جو لوگوں کو ایسا بن کے دکھاتا ہے جیسے وہ حقیقت میں نہیں ہے، وہ ایسا کر کے صرف لوگ کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتا ہے، اور یہ بات بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دل کس لیے بنائے گئے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ لوگوں کی محبت کو تم اپنا غم نہ بناؤ، کیونکہ لوگوں کے دل تو لٹے پلٹتے رہتے ہیں۔ اللہ کی محبت کو اپنا غم بنا لو۔ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو وہ لوگوں کے دل ایسے بنا دے گا کہ وہ تم سے محبت کرے۔ نامحرم چاہے کتنا ہی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو، مگر رہتا نامحرم ہی ہے۔ ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا تم سامنا نہ کر سکو۔ اگر وہ کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی۔ گندے پانی میں چاہے جتنا بھی صاف پانی ملا دو، وہ کبھی پاک نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی شامل کر دو تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بری صحبت اور گندے بندے کا ساتھ آپ کے کردار کو داغدار کر دے گا۔ ہمیشہ نیک اور اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، کیونکہ اچھی صحبت ہی بہترین کردار کی ضمانت ہے۔ یا اللہ تمام پریشان حال لوگوں کو سکون قلب عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کے مواقع عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، اور جو حاجت مند ہیں ان کی جائز حاجات پوری فرما۔ دل مراد رکھنے والوں کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اور ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ آمین۔